على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زخمی نشان حق کی صداقت کا ہو گیا. زخمی نشان حق کی صداقت کا ہو گیا. اترے فرس سے سجدہ خالق کے واسطے. اترے فرس سے سجدہ خالق کے واسطے. تشہیر دین عظمت خالق کے واسطے. تشہیر دین عظمت خالق کے واسطے. شمرے لائن جو سوئے امام خدا چلا. شمرے لائن جو سوئے امام خدا چلا. سجدے میں سر جھکائے تھے جب شاہ کربلا. سجدے میں سر جھکائے تھے جب شاہ کربلا. اس کا ہدف تھا سید مظلوم کا گلا.
کس واسطے مٹاتے ہو ایمان کی شان کو، کس واسطے مٹاتے ہو ایمان کی شان کو۔ ایک طفل بھاگتا ہوا آیا خیام سے، ہاں ایک طفل بھاگتا ہوا آیا خیام سے، وہ گل بدن لبڑ گیا جس میں مان سے، وہ گل بدن لبڑ گیا جس میں مان سے، ہنگام است وقت عبادت کا ہو گیا، پر اہتمام دل سے شریعت کا ہو گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب مولانا محمد کی شان میں مرسی کہ آئے جب حضرت زینب کے دلارے رن میں، آئے جب حضرت زینب کے دلارے رن میں، ہر طرف بہنے لگے خون کے دھارے رن میں، تیغ سے اڑنے لگے ایسے شرارے رن میں، نظر آنے لگے دن میں بھی ستارے رن میں، حملہ ور فوج پہ یوں شاہ کے ارے دو شیر ہوئے جو زبردست تھے، لمحوں میں وہ سب زیر ہوئے جو زبردست تھے، لمحوں میں وہ سب زیر ہوئے، حوصلہ یہ تھا کھلے تیغ کے جوہر رن میں، اشکیاں دیکھے وفاداروں کے تیور رن میں، کہیں تلواریں نظر آئیں نہ خنجر رن میں، ہر طرف اڑنے لگے ظالموں کے سر رن میں، سب کہیں جعفر تیار کے فرزند ہم، سب کہیں جعفر تیار کے فرزند ہیں ہم، بزدلوں کے نہیں کرار کے فرزند ہیں ہم، بزدلوں کے نہیں کرار کے فرزند ہیں، نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل. روز اول سے تھا دل میں یہی ارمان وقا، شکر خالق کے وہ ہنگامے بغا، آ پہنچا ضرب تلواروں کی شیروں کے ہے فوج آدھا، بس ضرورت ہے کہ مل جائے شہیدی سے رضا، کفر بھی سمجھے کہ ایمان کی پیکار ہے کیا، تو ظاہر ہو کہ اللہ کی تلوار ہے کیا، دونوں آپس میں کیا کرتے تھے باتیں اکثر، ہم کو مالک نے بنایا ہے شہیدی کی سپر، فضل معبود کے دادا ہیں جناب جعفر، اور نانا ہے مقدر سے جناب حیدر، کاش میدان میں ہوں یوں شعلہ فشانی اپنی، پرے جبریل پہ لکھ جائے کہانی اپنی، پرے جبریل پہ لکھ جائے کہانی اپنی، ہم نے مولا سے اگر رنگ کی اجازت پالی، اور قسم ظلم کے لشکر کی فنا کی کھالی، ہو گئی ہوگی میدان میں افواج کی وہ بدحالی،
چند لمحوں میں نظر آئے گا میدان خالی، حال اب وہ ہے ستمگاروں کا ہونے والا، شام تک کوئی نہ ہوگا انہیں رونے والا، شام تک کوئی نہ ہوگا انہیں رونے والا۔ سنتی تھی چاندنی زہرا جو کبھی یہ تقریر، دل میں کہتی تھی کہ بچوں کے ارادے ہیں خطیر، ہوں گے ایک روز یہ سب فدیہ شاہ دلگیر، کیا ہنسی ہے میرے بچوں کی خدا یا تقدیر، جس طرح رہتے ہیں ہر دور میں سچے زندہ، یوں ہی مر کر بھی رہیں گے میرے بچے زندہ۔ یاد ہے سرور ذیشان کا احسان انہیں، شاہ کے قدموں پہ ہو جانا ہے قربان انہیں، فوجیں ہرگز نہیں کر سکتی پریشان انہیں، اپنے حلقے میں لیے رہتا ہے قرآن انہیں، ابتدا سے شہ ذیشاں کے حوالے ہیں یہ، یعنی قرآن کی آغوش کے پالے ہیں یہ، یعنی قرآن کے آغوش کے پالے ہیں یہ۔ اور اس طرف ثانی زہرا بھی یہ دیتی تھی سبق، رکھنا نظروں میں صدا دہر کے یہ ساتھ طبق، جنگ وہ کرنا الٹ جائے زمانے کا ورق، اہل باطل ہو باطل کو ہو انداز کیا ہے طاقت حق، زور دادا کا زمانے کو دکھا کر آنا میدان سے تو پھر خون میں نہا کر آنا۔ حسب عاشور بھی تھی بس یہی ماں کی گفتار، میرے بچوں تمہیں لازم ہے اب ایسی پیکار، صاف ظاہر ہو کے شاہ زمن کے دلدار، دیکھوں میدان میں ہے اس طرح اڑانا رہبار، سب یہ سمجھے کسی کرار کے وارث ہو تم، قوت جعفر تیار کے وارث ہو تم، رات بھر بچوں کو تڑپاتا رہا بس یہ خیال، دیکھیے ملتا ہے کس وقت ہمیں اس نے قطار، کب رضا دیتے ہیں میدان کی شہ نے خسال، کب نہیں دیکھیں گے ہاشم کے گھرانے کا جلا، سب کو ہے فکر کے کیوں شاہ کے چوگرد ہیں ہم، کیا خبر ان کو کہ عباس کے شاگرد ہیں ہم، کیا خبر ان کو کہ عباس کے شاگرد ہیں ہم۔ علوم مقدر سے وہ ہنگام بغا پہنچا، دے گا جب شاہ کا ہر شیر جری داد وفا، ہوگا ہر صاحب کردار شہدی پہ فدا، پیش حق اٹھے گا فاطمہ کا دست دعا، میرے مالک تیری مرضی کے طلبگار ہیں یہ، کر مدد ان کی میرے لاکھ انصار ہیں یہ، رنگ میں یوں آن محمد کی سواری آئی، بھائی کے پاس بہن درد کی ماری آئی، غم شبیر میں کرتی ہوئی زاری آئی، ہاتھ جوڑے ہوئے زہرا کی دلاری، عرض کی سرخرو ارے زینب کو پناہ دو، عرض کی سرخرو ارے زینب کو پناہ دو بھیا، ان کو فدیہ علی اکبر کا بنا، ان کو فدیہ علی اکبر کا بنا دو بھیا۔ دیکھ کر حال یہ رونے لگے شاہ خوشبو اور ڈرنے لگے آنکھوں سے مسلسل آنسو، بولے آسان نہیں مرحلے تیغ و گلو کس طرح دیکھو گی بہتا ہوا بچوں کا، کس طرح دیکھو گی بہتا ہوا بچوں کا لہو، ہر طرف رن میں فقط ظلم کی
ارے طغیانی ہے اگر کسی شے کا تو بس پانی ہے. میں تو اس بات پہ شرمندہ ہوں. سب سے قہر جا بلا پیار سے ہے آج میرے سب یاور. مصحف حق میں میری ماں کا لقب ہے کوثر اور گہوارے میں ہے پیار سے بے جان. میں تو مستروی نے پانی پلانے کے لیے میں تو مستروی نے پانی پلانے کے لیے اور یہ مچھلے ہیں لہو اپنا پانے کے لیے اور یہ مچھلے ہیں لہو اپنا بہانے کے لیے. سن کے یہ پیٹ لیا زینب دل کی نظر رو کے کہنے لگی قربان شہدی خان سب فدا تم پہ ہیں عباس ہوں یا ہوں اکبر. تم سلامت رہو. لٹتا ہے تو لٹ جائے یہ گھر. دہر میں احمد مختار کے جاری ہو. دہر میں احمد مختار کے جانی ہو تم. تنہا بحیدر حسین زہرا کی نثاری. تنہا حیدر حسین کی نشانی. ابھی تک کی گفتگو میں اللہ کی طرف سے ادا کردہ نظام سیاسی اور اجتماعی کے بارے میں بیان کیا جو اللہ نے انسانوں کو امامت کی شکل میں عطا کی ہے. میں نے عرض کیا تھا
کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اللهم صل على محمد وآل محمد ثابت ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے گویا اس نے اسلام کو درک نہیں کیا۔ اس مسئلے میں جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسئلہ امامت ایک امر واجب ہے، اور نہ اس کی تعریف میں کسی کو اختلاف ہے کہ امامت نام ہے حاکمیت کا لوگوں کے دنیاوی امور پر بھی اور دینی امور پر بھی۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ ہمارے یہاں یہ منصب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہے، اور برادران اسلامی کہتے ہیں کہ منصب سمعی ہے، یعنی لوگوں کے اختیار میں ہے کہ اپنے لیے وہ حاکم چنیں، امام چنیں اور خلیفہ چنیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر اس سے مراد خلیفہ ہے تو قرآن نے کہا کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو لہٰذا خلیفہ بنانے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، اور دوسرا معیار یہ ہے کہ جب اللہ کا خلیفہ اس زمین پر آتا ہے تو عام انسانوں کی طرح نہیں آتا کہ لا تعلمون شیئا کی منزل میں ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا، بلکہ جب اللہ کا خلیفہ آتا ہے تو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں سے علم لے کر آتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد امام ہی ہے، اب یہاں پہ بعض علماء نے کہا کہ امام فقہی مراد ہے، تو قرآن نے امامت کے مسئلے میں بھی جناب ابراہیم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اس حق کو اس منزل پر بھی اللہ نے اپنے لیے محفوظ رکھا کہ ہم ہی امام بنانے والے ہیں، اور یہ کہہ کر لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ایک اور معیار قائم کر دیا کہ جو امام ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا اور ساتھ میں صاحب عصمت بھی ہوگا، معصوم بھی ہوگا۔ اب جو تیسرا قول بیان کیا گیا کہ امام سے مراد اور یہاں امامت سے مراد بادشاہ اور ملک ہے، ہماری تمہیدی گفتگو اس مرحلے میں ختم ہو کر کے نتیجے کی طرف پہنچے گی کہ کس طریقے سے رسول کے بعد یہ حالات بنے کہ جو الہی منصب تھا اور خدا کی طرف سے عطا کردہ تھا اور منصوص من اللہ تھا، لوگوں نے اس کو کس شکل میں تبدیل کیا، اور زمانے کے گزرتے گزرتے یہ خلافت میں ملوکیت میں تبدیل ہونے لگی، اور وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اس شکل میں قیام کرنا پڑا۔ تو لہٰذا جو تیسری تفسیر برادران اسلامی نے امامت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس امامت سے مراد ملوکیت اور بادشاہت ہے۔ عزیزان گرامی قلب، اگر اس سے مراد ملوکیت اور بادشاہت ہے تو جو امور دین ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو دین کے امور ہیں کہ جس میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس میں علماء کا سہارا لیا جائے گا، لیکن جو دنیاوی امور ہیں کہ جس میں جنگیں شامل ہیں، حکومت شامل ہے، جہاد شامل ہے، تو اس امر میں امام جو مراد ہے وہ ملک اور بادشاہ ہوتا ہے۔ اور میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پہ بادشاہ اور ملک مراد ہے تو رسول اکرم کی حدیث کی روشنی میں آج کے زمانے میں وہ کون سا بادشاہ ہے، کون سا ملک ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اس کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ کافر مرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممالک اسلامی میں جیسے کہ سعودی عرب کے اندر بادشاہت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے آل سعود کی شکل میں، بحرین کے اندر آل خلیفہ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی دوسرے اسلامی ممالک ہیں۔ تو برادران اسلامی کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام سے مراد یہی بادشاہان وقت ہے،
تو ذرا سب مل کر بتائیں کہ ان میں وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو لہذا اب یہاں پہ برادران اسلامی نے حدیث کا راستہ کو بند کر دیا، اس لیے کہ کہہ دیا کہ رسول جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اس مسئلے میں کچھ کہہ کر نہیں گئے اور اس امر کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اگر وہ مان لیں کہ رسول نے اس بارے میں کچھ امر فرمایا ہے تو یہ سارے کا سارا عقیدہ ان کا باطل ہو جائے گا، تو حدیث کے راستے کو انہوں نے بند کر دیا کہ رسول نے اس مسئلے کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے کسی بادشاہ، کسی ملک کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 246 سے لے کر غالباً 252 تک ایک ملک اور بادشاہ کا ذکر ہوا ہے۔ البتہ یہاں ملک اور بادشاہ سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے جو میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا تھا، ڈکٹیٹرشپ، بلکہ یہ بادشاہ بھی خدا کا بنایا ہوا بادشاہ ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ کون بادشاہ ہے؟ جناب طالوت۔ جناب طالوت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہی آیات کے بارے میں جو سورہ بقرہ کی 246 سے لے کر 251 یا 252 تک آیات ہیں کہ ان آیات کا مطالعہ کرو اور اس میں تدبر کرو اور میرے بھائی طالوت کے بارے میں جانو، اس لیے کہ اس واقعے میں ہماری امامت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا قرآن کریم نے ملک اور بادشاہ کے طور پر جناب طالوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ بادشاہ ہے کس زمانے میں؟ یہ بادشاہ ہے، ایک نبی ہے بنی اسرائیل کے جن کا نام ہے شمویل یا اشموئیل، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جناب داؤد سے پہلے ہے۔ علماء تاریخ کہتے ہیں، بعض افراد نے کہا ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد 300 سال کا عرصہ گزرا ہے تب یہ جناب شمویل موجود ہے، اور اکثر علماء تاریخ نے 1000 سال کا عرصہ لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1000 کے عرصے کے بعد جناب شمویل کا زمانہ ہے۔ جناب شمویل ہے کون؟ ان کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہی بنی اسرائیل ہے، اس لیے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اور جو ان کی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی 11 اولادوں میں سلسلہ نبوت چلا ہے۔ 12 اولاد ہیں، 12 فرزند جناب یعقوب کے ہیں، لیکن 11 میں سلسلہ نبوت چلا ہے۔ 12ویں ہیں جناب یوسف علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے اور جناب وہ پورا پھر واقعہ پیش آیا ہے، طولانی واقعہ ہے، اور جب جناب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے تخت سے احترام پدری کے لیے نہیں اٹھے، اس لیے اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی ذریت سے نبوت کو ختم کر دیا۔ بلکہ علماء تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہ صرف نبوت کو ختم کیا ہے بلکہ جناب یوسف کی نسل بہت دیر تک نہیں چلی ہے، بلکہ کچھ ہی فرزند جناب یوسف کی نسل میں آئے ہیں اور پھر جناب یوسف کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند اور اس میں نبی آئے۔ جناب شمویل جو ہے وہ جناب یعقوب کے فرزند ہیں جن کا نام ہے لادی، یہ ان کی نسل سے ہیں۔ تو لہذا ان کے زمانے میں ہوا کچھ یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور شمویل تک جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل سے اور ان کی جو امت تھی، اب یہاں پہ
ابن خلدون نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے مقدمے میں، جہاں پہ وہ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں مختلف قوموں کی ترقی اور تنزل کا ذکر کرتے ہیں اور سبب بیان کرتے ہیں، وہیں پہ ابن خلدون نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور جناب شمویل تک یہ اپنی سیاسی معاملات میں کسی نبی کا سہارا نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی شورا تھی، وہ شورا جو فیصلہ لیتی تھی اپنے سیاسی معاملات میں اسی کی پیروی کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے اپنے کسی نبی سے اس معاملے میں رجوع نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ہادی سے اپنے سیاسی معاملات میں کبھی مشورہ نہیں کیا، اور لہٰذا یہ کسی نہ کسی بادشاہ کے ذریعے سے ظلم کے شکار رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا، ان کی زمینیں چھینی گئیں، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے اہل کو اسیر بنایا گیا، اور 1000 کا عرصہ، 1000 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے، اور یہ 1000 سال تک شورا کے ذریعے سے اپنے سیاسی معاملات کو حل کرتے تھے اور اسی پہ عمل کرتے تھے، اپنے ہادیانے، اپنے زمانے کے ہادیانے برہم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، لہذا یہ تمام تر امتحانات میں مبتلا رہے اور ان پہ ظلم ہوتا رہا۔ یہی حال نبی اکرم کے بعد کچھ مسلمانوں کا رہا کہ انہوں نے شورا قائم کی، اور شورا قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان کبھی یہودیت کے ہاتھوں اور کبھی عیسائیت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ 1000 سال تک شورا قائم کرتے رہے اور ظلم کا شکار ہوتے رہے۔ 1000 سال کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اس معاملے میں اپنے زمانے کے نبی کا سہارا لیا جائے، اور یہ جناب شمویل کے پاس آتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک ملک بنائے اور بادشاہ بنائے۔ اب 1000 سال کے بعد یہ نبی کے پاس آئے ہیں سیاسی معاملات کو لے کر، لیکن یہاں پہ بھی ان کا انداز دیکھیے، یہ اپنے زمانے کے نبی کے سامنے اپنی مشکل بیان نہیں کر رہے کہ ہماری یہ مشکل ہے آپ اس کا حل بتائیے، بلکہ یہ وہاں پہ بھی اپنی رائے کو پہلے رکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک ملک اور بادشاہ بنائے۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے جو اکثر منابع اہل سنت میں بھی ذکر ہوئی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں اور بنی اسرائیل میں اتنی شباہتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ کسی سوراخ سے نہیں نکلیں گے جب تک میری امت کا ایک ایک فرد اس سوراخ کو عبور نہ کر لے۔ تو یہ حدیث ہے کہ میری امت میں اور بنی اسرائیل میں اتنی شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ادھر کیا کہہ رہے ہیں نبی کے سامنے؟ یہ نہیں کہے کہ یا نبی ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہم ظلم کا شکار ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ درخواست کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ آج کی بھی پریشانی یہی ہے، ہم کسی کو قائد اور لیڈر تو بناتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر تو مانتے ہیں، لیکن جب کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے لیڈر سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اس فتنے کے عالم میں، اس فساد کے عالم میں ہماری گردن پہ کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، بلکہ ہمارا سب سے پہلا اشکال ہمارے اس لیڈر پہ ہوتا ہے جس کو ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ آپ اس فتنے کے عالم میں یہ بات کیوں نہیں بول رہے، یہ اقدام کیوں نہیں کر رہے، یہ فیصلہ کیوں نہیں لے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اطاعت کی منزل نہیں ہے، یہ عبودیت کی منزل نہیں ہے۔ اطاعت کی منزل وہاں ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے زمانے کے لیڈر سے، اپنے زمانے کے رہبر سے یہ معلوم کرے کہ اس فتنے کے دور میں ہمارا فریضہ کیا ہے، ورنہ انسان لیڈر کے ہوتے ہوئے بھی فتنوں سے نجات نہیں پا سکتا، فساد سے نجات نہیں پا سکتا۔ اس صلوات کو لیجیے محمد۔ تو اس قوم بنی اسرائیل کے ساتھ
ہوا یہ کہ جب یہ شورا پہ عمل کرتے تھے اور نبی کا سہارا لیتے نہیں تھے تو اللہ نے ان کے اوپر ایک بادشاہ مسلط کر دیا جس کا نام تھا جالوت۔ لیکن کنعان کا رہنے والا تھا اور قوم بنی اسرائیل رہتی تھی فلسطین کے آس پاس۔ اب یہ اتنے دور سے آتا تھا، ان پہ حملہ کرتا تھا، قتال کرتا تھا، ان کے خانوادے کو، فیملی کو اسیر کر لیتا تھا، ان کے جانوروں کو پہ قبضہ کر لیتا تھا، اور اس نے بہت زیادہ بنی اسرائیل پر قتال کیا۔ جب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہمارے بس میں کوئی بات باقی بچی نہیں ہے، تو یہ مجبور ہو کر زمانے کے نبی کے پاس آئے۔ اس دنیا نے ایک منظر اور دیکھا، مدینے میں قابض تو ہو گئے لوگ خلافت کے اوپر، لیکن جب دیکھ لیا کہ اب بات بننے والی نہیں ہے، اب بات کنٹرول سے باہر ہے، تو سب آ کر علی کے دروازے پہ جمع ہو گئے، اور علی کے بار بار منع کرنے کے باوجود یہ اصرار کیا کہ یا علی اگر کوئی معاشرے کو نجات دے سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ تو لہذا یہ لوگ اپنے زمانے کے نبی جناب شمیل کی خدمت میں آتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے، ایک ملک مقرر کرے۔ تو جناب شمیل نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں تمہارے لیے بادشاہ کو مقرر کر دوں، لیکن تم اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، جیسا کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ یا نبی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کر سکیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں گے، ملک مقرر کر دیں گے، تو ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چونکہ ہمیں اپنی زمینوں سے نکالا گیا ہے، ہمارے ساتھ قتال کیا گیا ہے، ہمارے مال و اسباب کو غصب کر لیا گیا ہے، تو ہمارے پاس پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ملک مقرر کریں۔ بہرحال جناب شمویل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ارشاد پروردگار ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ، پروردگار نے کیا، جناب شمویل نے کیا کہا؟ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک ملک مقرر کیا، مبعوث کیا طالوت کی شکل میں۔ اب جناب شمویل نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے، میں نے تمہارے لیے ملک بنا دیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حاکم کسی بھی شکل میں ہو، حاکم کی ضرورت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ خلیفہ کی شکل میں ہو، چاہے امام کی شکل میں ہو، چاہے وہ بادشاہ اور ملک کی شکل میں ہو، جب بھی مقرر کیا جائے گا وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب خلافت کا مرحلہ آیا تب بھی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ جب امامت کا مرحلہ آیا پروردگار نے تب بھی کہا انی جاعل للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ جب بادشاہت اور ملوکیت کی بات آئی تو تب بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک مبعوث کیا، بادشاہ مبعوث کیا۔ اب یہاں پہ جناب شمویل نے کہا کہ پروردگار میں تو جانتا ہی نہیں کہ طالوت ہے کون، اس لیے کہ جناب یعقوب کی نسل سے جو 11 سلسلے چلے ہیں اس سے طالوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک صوف شہر ہے جہاں پہ جناب شمویل رہتے ہیں، اس کے باہر کا ایک فرد ہے اور ایک غریب خاندان سے ہے، لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، تنومند ہے، اور علم کا مالک ہے، اور شجاع اور صاحب قوت شخص ہے۔ تو جناب شمویل نے کہا کہ پروردگار میں تو طالوت کو جانتا ہی نہیں، ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں پہچانوائیں گے۔ اب ماجرا یہ پیش آتا ہے کہ یہ طالوت جس کو ملک کے طور پہ اللہ نے مبعوث کیا، بکریاں چرا رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ، ان کی کچھ بکریاں گم ہو گئیں، اور جو صوف شہر تھا جناب شمویل کا اس طرف نکل پڑی۔ یہ اپنی بکریوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس شہر سے نزدیک ہو گئے۔ ان کا جو دوست تھا اس نے کہا کہ ہم نبی کے شہر کے قریب آ گئے ہیں، تو لہٰذا کتنا اچھا ہوگا کہ
کہ جب ہم یہاں پہ آ ہی گئے ہیں تو نبی کی زیارت کرتے ہوئے چلیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ زیارت کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی زیارت کا سلسلہ موجود تھا۔ تو دوست نے جناب طالوت سے کہا کہ چلتے ہیں نبی کی خدمت میں زیارت کرتے ہیں اور اپنی بکریاں لے کر واپس ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جناب شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، بیٹھ گئے، بات چیت کا سلسلہ ہوا تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جناب شمویل کے پاس۔ اس فرشتے نے کہا کہ جس طالوت کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ملک کے طور پر مبعوث کیا ہے یہ وہی طالوت ہے۔ اب جناب شمویل نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ طالوت ہے، اس کو اللہ نے تمہارے اوپر مبعوث کیا ہے کہ تمہارا ملک بنے اور بادشاہ بنے۔ اب عزیزان گرامی قدر، یہ جو لوگ جناب شمویل کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے ملک بنائیں، بادشاہ بنائیں، تو بعض مفسرین اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ انہوں نے جناب شمویل سے اس لیے نہیں کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ بنیں کہ جناب شمویل بڑھاپے کی آخری منزلوں میں تھے، اور اس زمانے میں جنگ کے لیے ضروری یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوگا وہی جنگ کا لمبردار بھی ہوگا، اور جناب شمویل علیہ السلام بڑھاپے کی منزلوں میں ہے۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے کہ امام اور نبی جس سن میں بھی ہو وہ نبی ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے، اور اس کی شجاعت کا عالم وہی ہوتا ہے، چاہے وہ بچپن کا دور ہو، جوانی کا دور ہو یا بڑھاپے کا دور ہو۔ لیکن بہرحال مفسرین نے اس کو لکھا ہے اور بہت سے تاریخ دانوں نے اس کو بیان کیا کہ جناب شمویل کے بڑھاپے کا عالم تھا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جناب شمویل اپنی قوم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ طالوت ہے، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر بادشاہ کے طور پر مبعوث کیا ہے۔ اب جناب طالوت بنی اسرائیل سے باہر کے شخصیت ہے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا نبی کے اوپر اور کہا کہ تم نے اس کو ہمارے اوپر ملک بنایا ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ بنے۔ اس سے پہلے درخواست لے کر آئے ہیں جناب شمویل کے پاس کہ ہم جالوت کے ظلم سے پریشان ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم طالوت پہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم میں سے بادشاہ بنایا جائے۔ اور انہوں نے اشکال کیا، اور ان کی دلیل کیا تھی کہ اس کے پاس مال و دولت ہے نہیں، جو دنیا کا معیار ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت زیادہ مال ہوگا وہی لیڈر بنے گا۔ تو وہی اشکال انہوں نے کیا جناب شمویل کے سامنے کہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کسی مشہور خاندان سے ہے۔ تو جناب شمویل نے کہا کہ یہ تم سے علم اور جسم میں زیادہ ہے، جسم میں زیادہ ہے، یعنی تم سے طاقت میں بھی زیادہ ہے، جسمانی طاقت میں، اور شجاعت میں بھی زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جسم کی طاقت سے مراد شجاعت اس لیے ہوگی کہ انسان کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ملکہ شجاعت نہ پایا جاتا ہو تو اس کی طاقت کسی کام کی نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی قوی ہو لیکن اگر بزدل ہو، قد میں کتنا ہی بلند ہو لیکن اگر بزدل ہو تو اس کی طاقت کسی کام کی نہیں ہے۔ نبی آواز دیتے رہیں گے لیکن اپنی قوت کے ہوتے ہوئے وہ میدان سے فرار کر جائے گا۔ تو لہذا کیا کہا کہ تم میں علم اور جسم میں زیادہ ہے، یعنی طاقت میں بھی زیادہ ہے اور شجاعت میں بھی زیادہ ہے، لیکن یہ اپنی ضد کے اوپر ٹھہرے رہے اور اشکال کرتے رہے۔ اس کے بعد قرآن نے تھوڑا سا لہجہ بدلا، اللہ کا تھوڑا سا لہجہ بدلا، تو انہوں نے جناب شمویل نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ میں نے نہیں چنا بلکہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور معیار سامنے آ گیا کہ چاہے اللہ کا نمائندہ خلیفہ کی شکل میں ہو، امام کی شکل میں ہو،
چاہے ملک اور بادشاہی شکل میں ہو، اس کا انتخاب کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، مسلمانوں کے اجتماع کو نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو لہذا ارشاد ہوا کہ دیکھیے اس کو ہم نے نہیں چنا، بلکہ تمہارے اوپر اللہ نے اس کو چنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے امامت کے مرحلے میں بھی، نبوت کے مرحلے میں بھی، خلافت کے مرحلے میں بھی اس حق کو اپنے پاس رکھا ہے۔ ابھی 3 قول تھے کہ امام جو ہوگا وہ خلیفہ کی شکل میں ہوگا، امام جو ہوگا وہ خود امام کی شکل میں ہوگا، لیکن اس سے مراد امام فقہی ہے۔ پھر برادران اسلام نے کہا کہ یہاں پہ امام سے مراد اور امامت سے مراد بادشاہت اور ملوکیت ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو سے نتیجے کی طرف چلیں گے، کس طریقے سے مسلمانوں نے پہلے اس کو خلافت کی شکل میں تبدیل کیا اور پھر کس طریقے سے یہ مرحلہ ملوکیت کی طرف بڑھا، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے کون سے ایسے اسباب آئے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا۔ بہرحال ایسے حالات بنے اور اسلامی اور مسلمانوں کے معاشرے میں وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ جو اللہ کا حقیقی وارث تھا اور ہادی تھا اس کو قیام کرنا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے قیام کیا، اور مدینے سے قیام کرتے وقت امام حسین علیہ السلام نے جو بنو ہاشم کے نوجوان اور جوان تھے اور کچھ مستورات اور کچھ بچے، ان کو ساتھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم میں بوڑھے افراد یا تو نہیں تھے یا بہت کم تھے۔ جتنے بنو ہاشم کے افراد تھے یا وہ جوان تھے یا نوجوان تھے یا بچے تھے یا مستورات تھے۔ عزیزانی گرامی قدر، امام حسین نے مدینے سے ہجرت کی۔ اب یہ قافلہ مدینے سے باہر نکلا اور امام حسین نے جب پہلی منزل پہ قیام کیا، جیسے امام حسین علیہ السلام نے پہلی منزل پہ قیام کیا تو امام حسین کے پاس پہلی منزل پہ 2 بچے پہنچتے ہیں جن کا نام عون اور محمد ہے۔ یہ فرزند ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب عبداللہ کے۔ یہ مدینے سے اس قافلے کے ساتھ نہیں چلے تھے، اب جو بھی وجوہات اس کی رہی ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ بچے، کسی تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کے ساتھ پہلی منزل پہ پہنچے ہیں، اور کسی نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کے خط کے ساتھ یہ دونوں بچے جب امام حسین علیہ السلام نے پہلی منزل پہ قیام کیا ہے وہاں پہ آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ بہرحال چاہے جناب عبداللہ کے ساتھ آئے ہوں یا اس خط کے ساتھ آئے ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب عبداللہ نے پہلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر آپ نے اس سفر کا مصمم ارادہ کر ہی لیا ہے تو میرے 2 فرزند ہیں، اگر کوئی وقت آپ پر آ پڑے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو زینب کی طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزیزان گرامی قدر، منزل پہنچ گئی کہ جناب حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں، انصار شہید ہو گئے، اب اقربا کی باری ہے۔ جب بھی کوئی شہید آتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ اس کے استقبال کے لیے بڑھتی ہے اور شہید کا استقبال کرتی ہے، اور اگر وہاں پہ اس کے کوئی عزیز و اقارب میں سے موجود ہوتا ہے تو جناب زینب کبریٰ اس کو ڈھارس دیتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے۔ یہی طریقہ ہر شہید کے ساتھ جناب زینب کبریٰ نے اپنایا ہے۔ جب بھی کوئی شہید گنج شہیدہ میں آیا ہے، جناب زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہے، شہید کا استقبال کرتی ہے، اس کے عزیز و اقارب کو تسلی دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب انصار قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اب اقربا کی تیاری ہے۔ جناب زینب اپنے دونوں سے بچوں سے کہتی ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، تمہیں امام حسین اپنے ماں و جان کی نصرت کے لیے میدان میں ہونا چاہیے۔ دونوں بچے کہتے ہیں کہ اماں جان نے کئی بار مامو جان سے درخواست کی ہے، لیکن مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے
جناب زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، امام حسین کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کل روز قیامت اگر اپنا یہ سوال کر لیا کہ تیرے دونوں بچے زندہ تھے اور میرا بیٹا نصرت کا طلبگار تھا، لے بھائیہ میں کس طریقے سے جواب دوں؟ الغرض امام حسین نے ان دونوں بچوں کو جو زینب کبریٰ کے فرزند ہیں، جن کا سن بہت زیادہ کم ہے نہ بہت زیادہ ہے، اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد ایک کو امام حسین نے سوار کرایا، ایک کو جناب عباس نے سوار کرایا، تلواروں کو دونوں کی کمر میں لٹکایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے دونوں کے لباس کے اوپر کفن کو پہنا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک آخری سانس تمہارے بدن میں باقی رہے میرے بھیا کی میدان میں نصرت کرتے رہنا، اور ساتھ میں دونوں کے چہرے پہ نقاب کو ڈال دیا کہ جب میدان میں وارد ہونا تو اپنے چہرے سے اپنی پہچان نہ کرانا، بلکہ تمہاری تلوار بتائے کہ تم کس کے وارث ہو، تم حیدر کرار کے بہت سے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ دونوں بھائی میدان کی طرف چلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اتنے میں خیبر کی طرف ایک خبر آتی ہے، کسی نے جناب زینب سے کہا کہ تمہارے فرزند لڑتے لڑتے سراج کے کنارے چلے گئے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ اضطراب کے عالم میں آ گئی، اس خیمے سے اس خیمے کی طرف، اس خیمے سے اس خیمے کی طرف۔ آواز بھی میرے بھیا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس آئے، جناب عباس سے جناب زینب نے کہا بھیا ذرا میدان کی طرف جائیے اور میرے دونوں بچوں کو آواز دے کر میں سکتا کہہ دیجئے کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، سکینہ نے پانی نہیں پیا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ دونوں بچے فرات سے پلٹ گئے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بڑا بھائی محمد، کسی نے جناب محمد کے سر پہ گوشت لگایا، گوشت لگنے کے بعد آپ زمین پہ تشریف لائے، امام حسین کو نہیں پکارا بلکہ اپنے بھائیوں کو آواز دی بھائیوں مدد کو آؤ۔ جناب ڈرے کو چیرتے ہوئے اپنے بھائی کے نزدیک پہنچے اور اپنی سواری سے آواز دی بھیا محمد ذرا صبر کرو، میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اس کے بعد جنگ کرنی شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے زخمی حالت میں چور چور ہے، بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے جو زخمی نہ ہو، زمین کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد لاچار ہو کر آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مامو جان ذرا ہماری مدد کرو۔ جناب عباس اور امام حسین دونوں بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھتے ہیں۔ اب امام حسین نے دونوں کی لاش کو اپنی گودی میں اٹھایا، مجھے نہیں معلوم کیسے اٹھایا ہوگا۔ جناب عباس نے کہا کہ بھیا ایک کی لاش کو مجھے دے دیجئے۔ امام حسین نے منع کر دیا کہ عباس ابھی تک 14 کے لاشوں کو میں نے اٹھایا ہے، اپنے بھائیوں کو گنج شہیدہ تک میں ہی پہنچاؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے دونوں کے بدن کو گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ ساری بیویاں آ گئی، لیکن وہ بیوی جو ہر شہید کے لاشے پر سب سے پہلے حاضر رہتی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ معلوم کیا کہ ذرا ان کی ماں جناب زینب کو بلایا جائے۔ کسی نے دیکھا کہ جنازے میں جناب زینب کا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آواز دے رہی ہے پروردگار میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کرنا۔ بس عزیزانے کے نامی پر جناب زینب آئی، گنج شہداء میں آئی۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک بھائی کے اندر ابھی ایک رمق حیات باقی تھی۔ جناب زینب نے جناب عام کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جیسے ہی اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور نے زخمی حالت میں آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھوں کو کھولنے کے بعد صرف 2 جملے کہے ہیں اس شہید نے، صرف اتنا پوچھا ماں کیا ہم نے وعدہ وفا کر دیا؟ کہا بیٹا تم نے وعدہ
अजीजों माँ का दिल था कब तक बर्दाश्त करता। जब ये काफिला मदीने पहुंचा, ज़ैनब ने घर में कदम को रखा, दो छोटे छोटे बुजुर्गों को देखा, दरवाजा कर रुक गया, मेरे बच्चों को ये ज़ैनब ने भाई हुसैन अपने मायाल का मातम करती, ये तुमको बच्चों करती। अल्लाह अल्लाह या कौम ज़ालिमीन سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب يا حسين. सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। आले इमरान कहा और ज़िंदान कहा, आले इमरान कहा और ज़िंदान कहा, ये रहम हुई तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू तो कटे चाहे मशकी ज़ंजीरे, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा। मुझ पे है नबी तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। कितनी बेबस थी बहन ऐ शहंशाह वफा, नाम ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिसे पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, नाज था जिसे पे तुझे अब बुलाओ ना उसे। और मैं रोती तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। बेटा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी।
دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آواز اٹھا کر اے برینا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ناراض کی گئی خدایا بازی جمرے کا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی خدایا بازی سر سے چلی میں صدا دیتی رہی خدایا بازی کیا کہوں شیر میرے تیری کا ہم بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی خدایا بازی جمرے سر سے چلی میں صدا دیتی رہی خدایا بازی جمرے سر سے چلی میں صدا دیتی رہی خدایا بازی آل عمران کہا اور زندان کہا آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن ہوئی خدایا بازی سر سے چلی میں صدا دیتی رہی خدایا بازی سر سے چلی میں صدا دیتی رہی خدایا بازی ہے کرے بلا کی خاک مسلموں کے درمیان ہے کرے بلا کی خاک مسلموں کے درمیان پیادہ ہے حسین نمازوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک
ماتم جو کر رہے ہیں جلوسوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان سجاد کی غلامی کا تم بھی پہن لو تو سجاد کی غلامی کا تم بھی پہن لو تو بے خوف پھر ہے جینا یزیدوں کے درمیان کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان آخر نہ مٹ سکا علی اکبر کا نام بھی آخر نہ مٹ سکا علی اکبر کا نام بھی آتا ہے بار بار اذانوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان عابد نے مشورہ لیا زینب سے اس لیے عابد نے مشورہ لیا زینب سے اس لیے بنت علی پلی ہے اماموں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان کون آ رہا ہے خیمے سے نہر فرات پر کون آ رہا ہے خیمے سے نہر فرات پر ہلچل مچی ہے شام کی فوجوں کے درمیان کربلا کی خاک مسلمانوں کے درمیان ہے کربلا کی خاک مسلمانوں کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم جميع شهداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ولی الغرباء السلام علیکم یا ولی الفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا سید المشهور السلام علیکم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب السر والجمال ونوال المعلم السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانبیاء حاضر اللہ تعالی فرج
وصال الله تعالى وخرجت ظهورك وجعلنا من أعمالك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.